اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ قرآنک کلاس کے 28ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 آیت نمبر 243 تا 248 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 243 سے دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں پیش کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ آیت نمبر 243 کا بنیادی مقصد اللہ کی راہ میں جدوجہد کی ترغیب دلانا ہے۔ بعض منافقین، کمزور طبیعت کے لوگ موت کے ڈر سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے خوف کھاتے تھے۔ اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر ہی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف اشارہ ہے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں آیا ہے۔ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے سہارا پھر رہے تھے، کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکالنے اور اس علاقے کو فتح کرنے کی ترغیب دلائی تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر جب ان کی دوسری نسل پل کر جوان ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ اسی واقعے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 244 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے پیچھے نہ ہٹو، بہانہ بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا بیان ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے کے تحت بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس میں غریبوں، مسکینوں کی امداد اور راہ خدا میں خرچ بھی شامل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اس کا کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ آیت نمبر 246 اور 247 میں حضرت سموئیل علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد نبی بنائے گئے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ غلبہ پا چکے تھے اور فلسطین کا اکثر علاقہ ان سے چھین چکا تھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی قوم نے خلافت اور بادشاہی کا فرق ذہن سے نکال کر اپنے لیے خلیفہ کی بجائے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی یہ درخواست پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ بائبل میں طالوت کا نام ساول لکھا ہے۔ جب بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہو گیا تو چند ایک کے سبھی نے منہ موڑ لیا۔ آیت نمبر 248 میں بیان ہوا ہے کہ جب طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کیا گیا تو بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور کوئی نشانی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان کی اللہ کی جانب بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ جو متبرک صندوق شدوی قوم کے لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے۔ صندوق سے متعلق روایت ملتی ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من کا مرتبان محفوظ تھا، جسے فلسطین کی بت پرست قوم اٹھا کر لے گئی تھی۔ جب وہ صندوق بنی اسرائیل کی طرف لایا گیا تو ان کی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے بندھنے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔